अस्सलाम वालेकुम। हमसे जो सवाल पूछा गया है बेसिकली बड़ा टेक्निकल और बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि हमारा एक एक सेल अल्लाह पाक का जिक्र करता है, या कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह पाक का जिक्र करता है, और बेसिकली वो रेफरेंस दे रही हैं कि जो कुछ भी ज़मीन व आसमानों में है सब उसी की तस्बीह करता है। तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे जो सेल्स हैं उनमें शैतान जो है वो शरीक है। और दोबारा बता दूं, ये सवाल बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग में किया गया है। सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो जानना ही चाह रही हैं कि जब हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही है तो फिर हमारा जो सेल्स हैं या जो हमारे अंदर जो शैतान है वो कैसे बैठा हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, ज़मीनों आसमानों में अल्लाह का नूर है। यहाँ काफ़ी लोग गलती करते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता कि ज़मीनों आसमानों में जो अल्लाह का नूर है वो किस तरह है, या ज़मीनों आसमानों को अगर अल्लाह पाक का नूर संभाले हुए है तो किस तरह संभाले हुए है। तो वो गलती करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी, सुनी सुनाई चंद बातें होती हैं और किसी वली की किताब से कोई बात चुराई होती है एक्सपीरियंस के बगैर, तो फिर जब वो तशरीह करते हैं तो सत्यानाश कर देते हैं। अपना तो उनका सत्यानाश हुआ होता है, जो आके सुनने वाले होते हैं उन्हें भी वो जाहिल बना देते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके इस मिट्टी का जो जिस्म है इसमें आपका शऊर ख़त्म हो जाए, या जो बेसिकली आपकी जो रूह है या रोशनी का जिस्म है वो आपके मिट्टी के जिस्म को छोड़ दे, तो आपके मिट्टी के जिस्म की कोई हैसियत नहीं रह जानी। इस मिट्टी के जिस्म का जो शऊर आपका है वो नहीं रहेगा। आज तक किसी ने भी नहीं देखा कि मरा हुआ बंदा को पानी पिए, या कोई कहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, यानी उसके अंदर कोई सेंसेस नहीं रहती हैं, लेकिन मिट्टी का वजूद है उसका। इसी तरह आपके सामने दरख्त हैं, मिट्टी है, रेत है, सूरज है, चांद है, तो ये कैसे उसकी तस्बीह करते हैं, कैसे यूसब्बी करते हैं। युसब्बिहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी ज़मीन व आसमानों में है उसकी तस्बीह करता है। तो हमारा ज़ाहिरी तौर पर जो आप लोगों का मुशाहिदा है वो नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि कायनात का ज़रा ज़रा उसका ज़िक्र कैसे कर रहा है? कायनात का ज़रा ज़रा उसके नूर से कैसे मुनव्वर है, या उसके नूर ने कायनात के ज़रे ज़रे को कैसे संभाला हुआ है? आपका कोई मुशाहिदा नहीं है। जब मुशाहिदा नहीं है तो आप बताने से कसर है। ये जो आपका मिट्टी का वजूद है इसमें सेंसेस जागती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आती है। आपको भूख की इन्फॉर्मेशन आई, आपने खाना खा लिया। अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका पेट भरा हुआ है, और आप इतना खाना खा लें जहाँ इंतहा पेट भरा हुआ हो, तो अब आपके सामने अगर आपने मतलब दाल रोटी से भी पेट भर कर खाना खा लिया है, तो अब आपके सामने मुर्गे मुसल्लम भी आए
تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کھا نہیں سکتے، آپ کا پیٹ بھر چکا ہے، ابھی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ایک پیٹو نے کافی لڈو کھائے، اس کا نام پیٹو تھا، اس نے کافی لڈو کھائے، اس کو درد ہوا پیٹ میں، تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا، حکیم نے کہا بھئی یہ گولی کھا لو، پیٹ درد ختم ہو جائے گا۔ تو پیٹو کہتا ہے جناب اگر گولی کھانے کی گنجائش ہوتی تو ایک لڈو اور نہ کھا لیتا، پیٹ ہی بھرا ہوا نہیں کھا سکتا۔ تو انفارمیشن جب آپ کو یہ آئی کہ اب پیٹ بھر چکا ہے، اب آپ کچھ بھی کریں گے، پیٹ بھی آپ کا وہی ہے، جسم بھی وہی ہے، آپ قطعاً نہیں کھا سکتے۔ آپ کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں، اس کی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، آپ نے دانت صاف کر لیے، بار بار نہیں دل کرتا ہے، انفارمیشن رک جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اب دیکھتے ہیں آپ باتیں کرتے 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 لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں باتوں سے، اب آپ کا دل نہیں کرتا، انفارمیشن رک گئی۔ اب وہ جو انفارمیشن ہے اس کا سورس کیا ہے آپ کے اندر؟ ہم اگر کہیں کہ وہ مائنڈ ہے، جیسے ہمارا یہ برین ہے، تو مرے ہوئے انسان کا بھی برین رہتا ہے لیکن وہ کیوں ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ وہ انفارمیشن دینا کیوں بند کر دیتا ہے؟ اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ کیا ظاہری طور پر ایسی بات بنتی ہے۔ سائنٹیفک لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، روحانی لحاظ سے میں نے بات نہیں کی ہے۔ روحانیت اس کا جواب دے دیتی ہے کہ یہ وجہ ہے۔ تو ایک طرف جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک ایک سیل کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو اگر آپ اپنے کسی بھی جسم کے حصے کو کاٹ کے دیکھیں گے تو آپ کو شیطان تھوڑی نظر آئے گا۔ آپ کو تو بیسکلی آپ کسی درخت کو کاٹتے ہیں، اس کے اندر پھل ہی نہیں نظر آنا آپ کو۔ آپ جامن کے درخت کو کاٹ دیجیے، آپ کو جامن کے درخت میں کہیں جامن نظر نہیں آئے گا جب تک ایک پروسیجر نہیں ہوگا، اس وقت تک جامن نہیں لگے گا۔ ایسے ہی ہر پھل کی آپ کے سامنے مثال ہے۔ آپ پھل کے درخت کو کاٹ دیں، اس کے تنے کو کاٹ دیں، اندر سے کوئی پھل نہیں نکلتا، صرف وہ جو وہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پروسیجر جو سافٹ ویئر چل رہا ہے وہ یہ سارا کرتا ہے۔ جب تک آپ اس سافٹ ویئر کا مشاہدہ نہیں کر پاتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ پھل کیسے بنتا ہے۔ ایسے ہی جب ہمارا جو سافٹ ویئر چل رہا ہے ہمارے اندر، ہمیں اس کا آلریڈی نہیں پتا ہے، کتنوں کو نہیں پتا ہے، کہ آپ کو پتا ہے ابھی پورا نہیں پتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، جس روحانی بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جب وہ اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے تب اس بات کی سمجھ آتی ہے اور حقیقی سمجھ آتی ہے۔ اور ابھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سوال سے، آگے کہ اور آپ کے مائنڈز میں یہ سوال اٹھیں گے، اور ان سوالوں کو اٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اس راستے پر چلنے کے سٹیپس ہیں۔ تو ایک سیلز آپ کے مٹی کے جسم میں وہ ہیں جو آپ کی روح جب اس مٹی کے جسم کو چھوڑے گی تو آپ کے مٹی کے جسم کے سیلز تو وہیں موجود رہیں گے، بٹ ان کے اندر دوڑنے والی انرجی، ان کے اندر ورک کرنے والی انرجی وہ ختم ہو گئی ہے، تبھی وہ ورک نہیں کر رہے، ڈیڈ پڑے ہیں نا۔ ہمیں جو ظاہری طور پر چیزیں ڈیڈ نظر آتی ہیں وہ روحانی طور پر کسی اور شیپ میں موجود ہیں، اور بڑا کرم ہوگا اللہ پاک کا، بڑا احسان ہوگا جب آپ مزید اپنے آپ پر روشن ہوں گے، جب آپ مزید اپنے اندر جائیں گے اور مزید ان چیزوں کو دیکھیں گے، تو بڑا ہی کرم ہوگا، بڑا ہی فضل ہوگا، اور ایسے ایسے نظریات اور خیالات جو آپ نے صرف سنے ہیں، جن کی کوئی تصدیق نہیں ہے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے آپ نیک اور سعید روحیں ہیں، جن پر اللہ پاک نے فضل کیا ہے،
اور آپ اس قابل تھے، آپ نے چاہا ہے تو مالک نے آپ پر فضل کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی ہمارا ٹاپک صرف اتنا ہے، ابھی ہم صرف اپنے ٹاپک پر رہیں گے تاکہ آپ جب مزید گہرائی میں جائیں گے تو اگلی بات کو آپ سمجھ پائیں گے۔